اور غفلت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ 50 سال فاصلہ ہے شہادت امام حسین میں اور رحلت رسول خدا میں. 50 سال کا فاصلہ یا اس سے تھوڑا کم. 50 سال میں. ایسا نہیں کہ سارے کے سارے صحابی دنیا سے جا چکے تھے، کئی ایسے اصحاب تھے جو زندہ تھے. اور 50 سال کے فاصلے میں وہ امت جس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا، اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کے گلے پہ چھری چلا دی. 50 سال کے فاصلے میں. اچھا یہ فاصلہ تو آپ کو شاید تھوڑا زیادہ لگے، لیکن رسول خدا کی رحلت میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں کتنا فاصلہ ہے؟ دنوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے. ہر زمانے میں جس امام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ کن لوگوں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ جب تک رسول خدا تھے تو شیر و شکر تھا، کوئی آپ کو اختلاف ایسا بھاری اختلاف نظر نہیں آتا. امت بھی ایک ہے، نبی کے نام پہ امت بھی ایک ہے، لیکن آج آپ امت کے اتنے اختلافات دیکھتے ہو کہ واقعاً آج کا مسلمان اتنا کنفیوز ہے. آج مذہبی فیملیوں کے بچے کنفیوز ہیں کیونکہ ہم نے اتنی دراڑیں عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ڈال دیے کہ آج کا بچہ جو پڑھا لکھا بچہ ہے، جو 4 گھنٹے اسکول جاتا ہے، اسے ماہ مبارک رمضان میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 1 گھنٹہ ملتا ہے وہ ٹی وی دیکھے. اور جب وہ ٹی وی کا چینل کھولے، کوئی مذہبی پروگرام ہو، اس میں 4-5 مولوی بیٹھے ہوں اور پھر ایک دینی سوال ہو اور 4-5 مولوی آپس میں مل کے اس دینی مسئلے کو حل نہ کر پائیں، یہ اس کو کافر بولے، یہ اس کو مشرک بولے، تو یہ سیدھا سادہ آدمی کیا بولے گا کہ بھائی اتنا دین پڑھنے کے بعد جب آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہم بھی دین پڑھیں گے تو آپ کی طرح کیا دیں گے؟ فتوے دیں گے. تو یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ دین سے دور کر رہا ہے. یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ خدا سے دور کر رہا ہے. یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ انسان کو لادین بنا رہا ہے. اب جب اسے وہ نماز میں لذت نہیں ملے گی، عبادت کا وہ مزہ نہیں آئے گا، یہ کس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائے گا؟ پہلے معاملہ اغیار کا تھا، اب یہ معاملہ آپ اپنی فیملیز میں چلے جائیں. پہلے کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی بچی پوچھے گی کہ حجاب کرنے کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، کوئی جوان پوچھے گا کسی فعل حرام کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، لیکن یہ سوال ہوتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ والدین کا دبدبہ بہت تھا، بچوں میں طاقت نہیں تھی سوال کرنے کی. اب وہ زمانہ گیا کہ بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے اتنی انڈیپینڈنسی نہیں تھی. آج ہر جوان آپ دیکھیں کہ مثلا 17 سال کا جوان ہے، 16 سال کا جوان ہے کہ مولانا میں تو کرپٹو میں نے کوئی $50,000 کما لیے. یعنی آج کمانا بھی بڑا آسان ہو گیا کہ گھر میں بیٹھ کے نوجوان نسل کمانے لگی. کیوں اسلام نے اس پہ زیادہ زور دیا کہ مرد پر نفقہ واجب ہے؟ کیونکہ اکنومیکلی پاور اگر گھر کے مرد کے پاس رہے گا تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے محتاج رہتے ہیں. اور جیسے اکنومیکلی پاور بڑھ جاتا ہے لوگوں میں، مثلا آپ کے پاس بھی پیسہ ہے، فلاں کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے آپ کی اطاعت کریں؟ کچھ ریزن فزیکل ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی وجہ سے. مثلا ایک خاتون ہے، لاکھوں کماتی ہے، لیکن اتنی دیندار ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی 100% کرتی ہے. اب یہ اطاعت کس چیز کی وجہ سے کری ہے؟ دین کی وجہ سے. ورنہ یہ کل چاہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، یا اپنے لیے نیا گھر لے سکتی ہے، یہ فائنینشلی اتنی مضبوط ہے کہ اسے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے مثلا. لیکن پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر مرد سے جدا ہونا چاہتی تھی، وہ 100 مرتبہ سوچتی تھی کہ جدا ہوں گی تو کہاں جاؤں گی، کس کے پاس رہوں گی، کیونکہ جتنے بھی فائنینشیل پاورز تھے وہ کس کے پاس تھے؟ مرد کے پاس تھے. اسی طرح جو بچے تھے ارث و میراث میں جھگڑے ہوتے تھے، فائنینشیل پاور کس کے پاس تھا؟ وہ ایک والد کے پاس تھا. ایک دینی معاملہ ہے، ایک مورل ویلیوز ہیں. ایک مرتبہ انسان کو معاشرہ مجبور کرتا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے. ایک انسان پاکستان سے اٹھ کے UK چلا جائے، یورپ چلا جائے، وہاں گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن سولجر بازار میں ایک جوان رہتا ہے، وہ یہاں گناہ کرنا چاہے یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں 100 مرتبہ سوچے گا کہ سوسائٹی کا کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، کوئی دوست نہ دیکھ لے، کوئی میرے والد کو نہ بتا دے، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو منتیں کرے گا بھائی کسی کو بتانا نہیں. لیکن اس سوسائٹی میں گناہ آسان ہے کیونکہ دیکھنے والے آپ پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ دیکھنے والے اس فعل کو فعل کبھی نہیں مانتے، کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ یہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں میرا لینا دینا نہیں ہے. تو کبھی کبھی مسلم سوسائٹی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن سوسائٹی اسے کیا کرتی ہے؟ گناہ سے روک دیتی ہے. تو آج کی نسلیں وہ نسلیں نہیں ہیں جو کل کے زمانے میں تھیں.
آج فائنینشیل ڈپینڈنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہ مرد کی تو پہلے تھی لیکن عورت کی بھی ڈپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے, اسی طرح آپ کی نوجوان نسل کی بڑھتی جا رہی ہے. تو آج کا بچہ سوال کرتا ہے, دینی اعتبار سے کنفیوز ہے,